بسم اللہ الرحمن الرحیم فی غزوۃ حنین، یہ غزوہ حنین سے متعلق یہ باب ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک میں بھی اس غزوے کا ذکر ہے، سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں عباس بن عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں شہید تو میں حاضر ہوا آپ علیہ السلام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، آپ علیہ السلام ساتھ حنین میں آپ علیہ السلام ساتھ شامل تھا غزوہ حنین میں، ٹھیک ہے۔ اور میں تھا، ابو سفیان بن حارث تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نبی علیہ السلام سے الگ نہیں ہوئے، اور آپ علیہ السلام ایک سفید کچر پر تھے، اور جو فروا بن نفاسہ نے یہ کچر آپ علیہ السلام کو دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان جو ہے نا اور کفار کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور مسلمان پھر پیٹ پھیر کے بھاگے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچر کو آگے کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ عباس کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے خچر کی جو لگام پکڑی ہوئے تھا، ٹھیک ہے جی، اور ابو سفیان جو ہے خچر کی جو رکاب ہے نبی علیہ السلام جس پر پاؤں رکھے، اس کو آپ علیہ السلام نے پکڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عباس، اصحاب سمرہ کو آواز دو۔ اصحاب سمرہ کہتے ہیں اصحاب شجرہ کو۔ ہوا یوں کہ جب مکہ فتح ہوا تو سارے عرب کی جو ہے نا وہ کمر ٹوٹ گئی، کیونکہ یہ ان کا مین مرکز تھا مکہ مشرکین کا۔ تو کافی سارے لوگوں نے نا اطاعت قبول کرنی شروع کر دی۔ تو حنین کی طرف ایک لوگ تھے حوازن والے، حوازن اور ثقیف، یہ دو قبیلے تھے وہاں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی اطاعت نہیں کرنی، اور ہم نے ان کو سبق سکھانا ہے، ہمیں ان سے لڑنا ہے مسلمانوں سے۔ کچھ اور قبائل کو بھی انہوں نے آپس میں ملا لیا، انہوں نے تیاری کر دی جنگ کی۔ تو آپ علیہ السلام نے خود وہاں پر پہنچے، آپ نے ارادہ کیا کہ ہم بھی چلتے ہیں جی، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ تو 12,000 کا لشکر جو ہے نا وہ مسلمانوں کا نکلا۔ تو مسلمانوں میں سے کیونکہ پہلی مرتبہ اتنا بڑا لشکر جو ہے 12,000 کا وہ نکلا، اور جس میں نیو مسلم بھی تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو شوق تھا کہ ہم کسی طرح نے ایسے غزوے میں ہم شامل ہوں جو ہم نے پہلے نہیں شامل ہوئے تھے۔ تو وہ جناب علی پیدل بھی، اور کسی کے پاس ہتھیار تھے کسی کے پاس نہیں تھے، اور پہلی صفوں میں وہ شامل ہو کے نکلے۔ اچھا، اس طرح ہوا کہ ایک وجہ یہ بھی بنی، کیونکہ پہلی جنگیں تھی اس پر زیادہ اللہ تبارک و تعالی پر جو ہے نا وہ یعنی کہ توکل کر کے ہوا، اور اس جنگ میں کثرت زیادہ تھی۔ تو کسی نے کچھ مسلمانوں کے ذہنوں میں آیا ہم تو اب بہت زیادہ ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پہلی جو جنگ غزوہ جو بدر ہے اس میں مسلمان کتنے تھے؟ 313، اور بخاری میں 319 آتا ہے۔ اب یہاں 313، اور اب کتنے یہاں رہ گئے جناب علی؟ 12,000۔ تو بیچ میں کچھ تکبر آ گیا کچھ صحابہ کے بھی، اب ہم اتنے ہیں، تکبر سے مراد دل میں آئے کہ اب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، جب 313 کو نہیں دے سکتا تو یہ 12,000 کو۔ تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ توبہ میں آیت نمبر اس کی 45 ہے، 25 ہے، 45 ہے، اور یہ 25 ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، اللہ نے تمہیں بہت ساری جگہوں پر تمہیں فتح دی ہے، اور حنین میں بھی تمہیں فتح دی ہے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پر جو ہے نا وہ چڑھ گیا، اپنا سمجھو کہ پسند آئی کہ ہم بہت زیادہ ہیں۔ فلم تغن عنکم شیئا، اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی، بما رحبت، وسعت کے باوجود۔ ثم ولیتم مدبرین، تم پھر پیٹ پھیر کے بھاگے۔ ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ، پھر اللہ نے اپنے محبوب پر سکینہ نازل فرمایا، وعلی المؤمنین، اور وانزل جلود، اور ایسے لشکر اتارے، لم تروہا، جس کو تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ یہ مسلمانوں کا ایک تو یہ کہ کثرت تو اللہ نے دکھانا تھا کہ کثرت نہیں، اللہ کی توکل پر کرنا چاہیے۔ خیر، پہلی صفوں میں وہ نوجوان جو تھے نا وہ ہو گئے،
اور دوسری سائڈ پہ جو حوازن والے تھے وہ بڑے تیر انداز تھے، ٹھیک ہے نا، ان کا تیر جو ہے نا وہ خطا نہیں جاتا تھا۔ ایک تو بات یہ کہ وہ تجربہ کار تھے، دوسری بات یہ تھی کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے آپ نکلے، فجر رات کو 3-4 بجے آپ نے بنائے اپنے ٹولیاں، تو وہ جو لوگ تھے وہ پہلے تیار ہو کے بیٹھ گئے تھے پہاڑوں کی چوٹیوں میں، اور جہاں سے مسلمانوں کو گزرنا ہے وہاں بیٹھ گئے تھے۔ جیسے جناب صبح صبح مسلمان پہنچے، انہوں نے تیروں کی برسات کر دی۔ پہلے جو دستے تھے وہ نوجوان تھے اور ان میں اتنا تجربہ نہیں تھا، وہ بھاگے، جب وہ پہلے بھاگے تو پچھلے بھی بھاگے، بھگدڑ مچ گئی، سارے دوڑ پڑے، تو مسلمان جناب سارے دوڑ پڑے۔ تو آپ علیہ السلام کھچر پر تھے، آپ نہیں آگے پیچھے گئے، آپ آگے جا رہے ہیں، اب یہ آگے چل رہا ہے، آپ آگے جا رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے عباس کا کہا کہ ان کو بلاؤ، جو اصحاب شجرہ ان کو آواز دو۔ عباس نے آواز دی، وکان رجل سیئتن، بہت آپ کی آواز دور تک جاتی تھی، ایک پہاڑی علاقہ تھا نا، آواز گونجی۔ تو عباس کہتے ہیں کہ میں نے اونچی آواز سے پھر ان کو بلایا، اے اصحاب سمرا، کہاں وہاں؟ تو اللہ کی قسم وہ انہوں نے جب آواز سنی نا، تو جس طرح گائے اپنے بچے کی طرف آتی ہے نا، پھر وہ دوڑے، ٹھیک ہے نا، یا لبیک یا لبیک کہتے ہوئے۔ تو تاریخ دان کہتے ہیں کہ کوئی اگر اونٹ پہ تھا نا تو اونٹ کو اس نے روکا، اگر اونٹ نہیں رکا تو چھلانگ لگا دی، اونٹ دوڑ گیا چل جائے، پھر واپس آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اپنا کفار سے لڑو، آواز آئی، پھر انصار کو آواز دی، پھر یا معاشر انصار، پھر اسی طرح بنی حارث کو آواز دی، پھر یہ آتے گئے یہاں تک کہ پھر مسلمانوں کی کثرت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور ان کی طرف پھینکی، تو ان کا جو ایک لیول تھا نا لڑنے کا جھگڑنے کا، تو اس میں مدھم پڑ گیا، ان کا جو اسٹیمنا ہوتا ہے نا لڑائی کا، ایک ایگریسو ہوتا تھا، وہ کم ہوا۔ آگے آیت میں آتا ہے کہ اللہ نے ایسے ہی اس میں وہ ڈالی کہ ہر کافر کے آنکھ میں جا کے وہ کنکری لگی ہے، اس کو مٹی پہنچی ہے، تو جو ہے وہ اس وجہ سے پھر ان کے جو ایگریسو پوائنٹ تھا، جلدی آ رہے تھے، تو وہ رک گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ ہے ثم اخذ رسول اللہ حاسیات، تو آپ نے جو ہے وہ ہاتھ میں آپ علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور ان کی طرف بھیجی کہ ان کے چہرے، ان ہزم شکست خواہ رب محمد کی قسم، ٹھیک ہے۔ تو فذهب تو انظر، کہہ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، اس وقت لڑائی بڑے جوبن پر تھی، جب آپ علیہ السلام نے یہ کنکریاں پھینکی نا، اب اس کے بعد ان کی طرف سے لڑائی آہستہ آہستہ پڑتی گئی، وہ پیچھے پیٹ پھیر کر بھاگتے گئے اور مسلمان آتے گئے، یہاں تک کہ پھر مسلمانوں نے یہ جنگ کیا کر دی، جیت دی۔ یہ غزوہ حنین میں اس طرح ہوا۔ اچھا، اس کی پوری تفصیل ہے، آگے بھی روایت میں آ رہا ہے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے نا آگے، تو آپ ایک شعر کہتے ہوئے جا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا میں کیا ہوں، بیٹا ہوں۔ یا آپ جو رج کہتے ہیں نا، رج کہتے ہوئے آپ علیہ السلام آگے جا رہے تھے، پھر صحابہ آئے، پھر لڑتے، پھر یہ قطاریں بنتی گئی، تو پھر آگے یہ جنگ جو ہے پھر مسلمانوں نے کیا کی، جیتی۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے برا سے سنا، ان سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ آپ بھاگے تھے جنگ سے؟ تو انہوں نے کہا جی، برا نے کہا نہیں، حضور نہیں بھاگے تھے، سارے آپ کسی اور کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھاگے تھے، کیونکہ حوازن والے نا بڑے تیر انداز تھے، ٹھیک ہے نا، اور جب ہم ان کی گئے تو ہمارے جو سامنے بندے تھے ان کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو کیا انہوں نے دھما دھم تیر برسائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جناب علی کیا ہوا کہ پہلے دستے جو ہے وہ دوڑ پڑے، اور میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام سفید خچر پر تھے، ابو سفیان نے ان کو لگام پکڑی ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب۔ اچھا، آگے بھی اسی طرح ہے۔ اچھا، ہاں، یہ سلمہ بن اقوا کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے کنکریاں پھینکی نا، آپ نے کہا شاہت الوجوہ، ان کے چہرے کیا ہوں، خراب ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک آنکھ میں جا کے مٹی اس کے اللہ نے پہنچا دی،
اور پھر وہاں سے بھاگے، اللہ نے ان کو شکست دی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اللہ نے غنیمت سے نوازا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بعد میں پھر آتا ہے غنیمت، ہوا یہ تھا کہ عوف بن مالک ان کا بڑا سردار تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ جتنے بھی قبیلے تھے وہ سارے اکٹھے کر کے لایا تھا، اور ساتھ میں پھر بچے بھی، عورتیں بھی، بکریاں بھی، اونٹ بھی، سارا کچھ لے کے آیا۔ تو اس کا جو پرانا ایک سردار تھا جس کی عمر کوئی 60-70 سال تھی، اس کو نابینا ہو چکا تھا، تو اس نے کہا کہ بکریوں کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو ایک ان کے سپاہی نے کہا کہ عوف بن مالک نے کہا جناب ہر چیز لے کے جاؤ، ٹھیک ہے جی، تاکہ کوئی پیچھے رہے نہیں۔ تو اس نے اس پر عوف بن مالک کو بلایا، پرانے جو تھا ان کا سپہ سالار جو ریٹائر ہو چکا تھا، اس نے کہا بھی عوف یہ میں آوازیں بکریوں کی سن رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو بکریاں بھی لے کے آئے؟ اس نے کہا جی بکریاں بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سارا کچھ لے آئے ہوں، اس لیے کہ یہ جذبے سے لڑیں اور یہ فل ایک طاقت سے لڑیں، کیونکہ ان کو پیچھے سے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہم نے گھر بھاگنا ہے، ان کے ذہن میں یہ ہو کہ بھائی جیتنا ہے بس، اگر نہ جیتے تو بچے بھی ہمارے یہاں رل جائیں گے، عورتیں ہماری قیدی ہو جائیں گی، ہم مارے جائیں گے، اس لیے انہوں نے پوری جان فشانی کے ساتھ لڑنا ہے۔ اس نے کہا تم پاگل ہو، ٹھیک ہے، لڑائی میں شکست بھی ہوتی ہے، تم بچے بھی ساتھ لائے ہو، عورتیں بھی لائے ہو، بکریاں، گھوڑے اور یہ اونٹ سارے لائے ہو، اگر شکست ہوئی تو بندہ اگر گھر میں بچے گھر میں ہوں، عورتیں گھر میں ہوں، مال پیچھے بھاگ کے اپنی زندگی تو گزار سکتا ہے نا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، یہ میرا طریقہ کار ہے۔ تو جنگ سے ایک دن پہلے آپ علیہ السلام پہاڑی پر آپ نے دیکھا نا، ہزاروں کی تعداد میں ان کے اونٹ اور بکریاں، فرمایا انشاءاللہ اللہ تمہیں ان کا مالک بنائے گا۔ پھر اگلے دن گھمسان کی لڑائی ہوئی، پہلے تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے کیونکہ وہ نئے مسلمان تھے، دوسرا جو بیچ میں آیا کہ ہم بہت زیادہ ہیں، اللہ نے یہ بھی دکھانا، تو بھاگے، سارے بھاگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے صحابہ کو بلایا، پھر صحابہ واپس آئے، واپس آ کے پھر ان پر دوسرا حملہ کیا، اس حملے میں ان کو بھی سخت نہ لیا، اور ساتھ میں اللہ نے آپ کو یہ جو معجزہ دیا کہ ہر آنکھ میں جا کے کنکریاں لگی، مٹی لگی، اور ان کا اسٹیمنا کیا ہو گیا؟ ختم ہوا، چلتے چلتے جناب علی سارے بھاگ گئے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 6,000 لوگ ان کے جو ہے وہ قیدی بنے، 6,000 لوگ، اور 24,000 اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ آئے، 40,000 بکریاں آپ اندازہ لگائیں کتنا کچھ لائے ہوں گے، وہ پتہ نہیں کتنے کلو جو ہے نا وہ سونا تھا، ٹھیک ہے، شاید 1.5 من سونا ہو، اس سے زیادہ، وہ پورا اتنا وہ مال کچھ لائے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ پھر بھاگے طائف کی طرف، کوئی کدھر بھاگا کوئی کدھر بھاگا، تو ان کا جو سردار تھا نا وہ طائف کی طرف بھاگا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے گئے، باقی دوسری جگہوں پر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ جب طائف میں گئے تو وہ پھر اندر قلعے میں چھپ گئے، اب وہ اوپر تھے طائف، آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں ادھر، تو طائف پہاڑی پر ہے، وہ آپ علیہ السلام نیچے وہ اپنے قلعوں میں چلے گئے، 20 دن تقریباً ان کا جو ہے نا وہ محاصرہ کیا گیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام فرمایا انا کافرون انشاءاللہ، کل ہم انشاءاللہ نکلیں گے۔ پھر اس کے بیچ میں بہت سارے واقعات، آپ علیہ السلام نے پھر مشورہ بھی لیا، کسی وہاں کا رہنے والا ایک بندہ تھا جو مسلمان ہوا، اس نے مشورہ دیا کہ حضور اس وقت آپ یہاں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اب وہ اوپر چوٹی پر ہے، جو بندہ اوپر جائے گا اوپر سے انہوں نے تیر پھینکنے ہیں، کڑائے جو گرم ہیں وہ پھینکنے ہیں، آپ کو نقصان ہوگا، لہٰذا ابھی آپ چلے جائیں، پھر کسی دن ایک آپ پورا ایک حساب کتاب یا ایک طریقے سے آئیے گا تو پھر ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا مشورہ آپ نے مانا، فرمایا کل ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ صحابہ نے کہا نرجو ولم نفتت، ہم ایسے تھوڑی لوٹیں گے، اب تو ہم نے فتح بھی حاصل نہیں کی۔ فرمایا ٹھیک ہے، کل پھر لڑائی شروع ہوگی۔ اگلے دن جب لڑائی ہوئی صبح صبح، تو صحابہ زخمی ہو گئے کافی سارے، کیونکہ آپ علیہ السلام تو پتہ چل گیا تھا کہ اوپر سے جو گرم کڑھائے ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا لک وغیرہ ہوتا ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اوپر سے پھینکتے تھے مسلمان ان کے اوپر گرم پانی، تو مسلمان زخمی ہو گئے، زخمیوں کو بھی لایا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا انا کافل غدن، کل ہم انشاءاللہ یہاں سے کوچ کریں گے۔ تو صحابہ کو یہ بات بڑی اچھی لگی، فداہ کا رسول اللہ، آپ علیہ السلام مسکرا پڑے کہہ رہے کہ کل میں نے کہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، آج دیکھا انہوں نے تھوڑا سا زخمی ہوئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے اور آپ جارانہ کے مقام پہ آئے، جارانہ جو ہم اب آپ نے دیکھا ہوگا
جو عمرہ کرنے کے لیے بڑا عمرہ اس کو کہتے ہیں، مکے سے، ٹھیک ہے نا، تو میرے خیال میں کتنا کوئی کر سکتا ہے گوگل پہ کہ مکہ سے جارانہ کتنے، میرے خیال میں کوئی 30 کلومیٹر ہوگا یا زیادہ، بہرحال مجھے اتنا ہے کہ ہم عصر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے تو آدھے 1 گھنٹہ لگ گیا تھا وہاں، تقریباً ہم مغرب سے پہلے پہنچے ہیں، مغرب نماز وہاں پہ ہم نے وہاں پڑھی، وہاں سے پھر گاڑی پر بیٹھے ہیں، عشاء کے بعد پہنچے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں بڑا عمرہ۔ ایک تو ادھر مسجد عائشہ سے، ٹھیک ہے، تو ایک تو ادھر سے ہوتا ہے، طائف سے ہوتا ہے، ایک دوسری سائڈ پہ تو جارانہ کی طرف بھی کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے رات کو جارانہ سے نکلے اور مکے میں آئے اور آپ نے عمرہ کیا، رات کو واپس چلے گئے۔ اب جائیں نا جارانہ میں کتنا ٹائم لگتا ہے، تو آپ علیہ السلام پیدل آئے اور چلے گئے۔ آپ نے کافی عرصہ وہاں رہے تاکہ اگر وہ لوگ یہ حوازن والے آئیں معافی مانگے تو ہم ان کے قیدی بھی واپس کر دیں سارا کچھ، لیکن نہیں آئے۔ مدینے میں آ کے آپ علیہ السلام نے پھر سارا بانٹ دیا، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ نے کسی کو وہیں جارانے کے مقام پہ کسی کو آپ نے 100 اونٹ دیا، صفوان کو 100 اونٹ دیا، ابو سفیان کو 200 اونٹ کے قریب دیا، دیگر اب ظاہر 24,000 اونٹ تھے، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 300 اونٹ، تو یہ آپ علیہ السلام دیتے رہے۔ اچھا جی، یہ آپ علیہ تقریباً السلام نے 24 کلومیٹر ہے یہ مکہ اور جارانہ۔ ہاں 24 کلومیٹر دیکھیں نا، 24 کلومیٹر پیدل جانا ہو تو کتنا مطلب دیکھیں نا، ہاں 24 بہت ٹائم لگے کلومیٹر گا، کافی ٹائم بہت لگے گا۔ ٹائم، جی ہاں، جی۔ اور پہاڑی علاقہ، ہاں وہاں تو کچھ بھی سیدھا نہیں ہے، وہ تو سارے اوپر نیچے ہے، ہاں، وہ تو ابھی آپ بھی علیہ ایسا السلام ہی نے ہے۔ جی رات کے ٹائم آپ علیہ السلام میں آئے اور عمرہ کر کے آپ نے جارانا وہاں پہنچے۔ ابھی بھی جہاں آپ علیہ السلام نے وہ غسل کیا تھا نا، وہ جگہ ابھی بھی وہاں جارانا کے مقام پر بھی مسجد بنی ہوئی بڑی عالیشان، ساتھ میں وہ جگہ بھی ہے پیچھے جہاں آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا، وہ جگہ اس کو انہوں نے باؤنڈری میں کیا ہوا ہے، وہ مقامات ابھی بھی موجود ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام وہاں رہے کافی، تو وہاں پھر آپ علیہ السلام نے کافی لوگوں کو دیا۔ جب آپ نے کافی دیا نا، جو انصار تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام اپنوں کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہمیں نہیں دے رہا۔ انصار کا آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ انصار یہ کہہ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے پھر ان کو اپنے خیمے میں بلایا کہ میرے خیمے میں، بڑا خیمہ تھا آپ کا، پہلے چھوٹا ہوتا تھا نا، ایک بڑے خیمے میں بلایا کہ صرف انصار اس خیمے میں شامل ہو اور کوئی نہ ہو۔ تو سارے جمع ہو گئے، آپ علیہ السلام فرمایا آ گئے سارے؟ جی آ گئے ساری انصار، جی انصار ہے، ایک ہمارا بھانجا ہے، فرمایا بھانجا بھی اسی قوم میں ہوتا ہے لہذا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنوں کو دے رہے، ہمیں کچھ نہیں دے رہے، اپنوں کی محبت میں آپ کو اپنوں کی محبت کے غلبہ آپ کو آ گیا ہے، کچھ اس طرح۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے کچھ نہیں تھے، یعنی کہ اللہ نے، تم گمراہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی، تمہاری آپس میں کتنی لڑائیاں ہوتی تھی، میں آگے اندر صلح ہو گئی، تم ترقی میں، امن میں آ گئے، سارا کچھ۔ یہ آپ علیہ السلام یہ جب فرما رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کا اور آپ کے رب کا بڑا ہم پر احسان ہے، ہم مشکور ہیں آپ علیہ السلام کہ بس ہمارے نوجوانوں نے ایسی بات کی ہے، ہم معذرت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم بھی جواب دے سکتے ہو، ایک نفسیاتی طور پر آپ نے فرمایا تم بھی جواب دے سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کو اپنوں نے نہیں سنبھالا، ہم نے سنبھالا ہے، آپ کی حفاظت آپ کے اپنوں نے نہیں کی، ہم نے کی ہے، آپ کو ہم نے جگہ دی، اپنا شہر دیا، اپنا سب کچھ دیا۔ آپ نے فرمایا تم یہ بھی کہہ سکتے ہو، مجھے بھی آپ جواب دو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یعنی نفسیاتی طور پر کہ ٹھیک ہے میرا آپ پر احسان ہے، لیکن جو تمہارا مجھ پر احسان ہے وہ گنو آپ مجھے، تمہارے بھی بڑے احسان ہے۔ فرمایا تم کیا اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ لوگ مال دولت لے کے اپنے گھر کو لوٹے ہیں اور تم رسول اللہ کو لے کے گھر کو لوٹو؟ میرا زندہ رہنا، میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں چاہوں گا کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ کلمات کہے تو بڑے خوش ہوئے صحابہ کرام انصار جو تھے۔ تو پھر یہ آپ علیہ السلام نے ان کو بھی بات بتائی۔ یہ 2-3 جگہ فتح مکہ کے وقت بھی ایسا ہوا، اور پھر یہ اس جو ہے نا وہ غزوہ حنین کے بارے میں۔ آگے غزوہ بدر ہے، تو امام مسلم نے ایک حدیث، 2 حدیثیں لائے ہیں، باقی چونکہ میں نے اس پر کورس کروایا ہے اور ابھی بھی ہمارا جو ہے نا وہ مسجد میں یہ سیرت رسول پر صبح درس ہوتا ہے، تو ساری کافی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں، تو وہ چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں۔ عربی میں اذا کررہ تکررہ، جب آپ بار بار چیز کو پڑھیں گے نا وہ چیز آپ کے ذہن میں آئے گی، آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اتنا کہاں سے پتہ چلا، یہ بار بار پڑھنے سے، بار بار کتاب کو دیکھیں گے، بار بار اٹھائیں گے نا، وہ بتائیں گے، وہ چیزیں ریپیٹ ہو جائیں گی، تو اس طرح چیزیں یاد آ جاتی ہیں پھر۔ اچھا،
अब ये ग़ज़वा बदर से मुताल्लिक भी एक ही हदीस है, वैसे तो बहुत आपको पता है ग़ज़वा बदर में कुरान पाक की आयात हैं, पूरी सीरत है, लेकिन जो हदीस में हमने उतना सुना के फिर आगे निकल जाएंगे ताकि फिर आगे पढ़ना है। अच्छा, ये ग़ज़वा हम पढ़ रहे हैं, ग़ज़वा बदर। हाँ जी। हज़रत अनस कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने मुशावरत की कि अबू सुफियान का जो काफ़िला है उसको हमने पकड़ना है, ठीक है। वो आपको पता है इसकी हिस्ट्री कि आप अलैहिस्सलाम, अबू सुफियान का काफ़िला जा रहा था तो आपने कुछ सहाबा को भेजा कि ये इस काफ़िले को आपने पकड़ना है। शाम की तरफ जा रहा था, बड़ा उसमें माल असबाब था, ताकि उनको कमज़ोर किया जाए माल असबाब के लिहाज से। वो निकल गया, जब वापस आया इतने दिनों में तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर बंदे भेजे सहाबा, तो उनको पता लग गया अबू सुफियान को कि जाते हुए भी मेरे पीछे कुछ बंदे पड़े थे, वापस ही में तो हुए हैं। उसने वहां एक बंदे से पूछा कि यहाँ कोई तुमने ओपरे बंदे, नए बंदे देखे हैं? उन्होंने कहा जी हाँ, 2 सवार हमने देखे हैं, तो यहाँ से पानी भर के गए हैं। उन्होंने कहा दिखाओ कौन सी घाट पर उन्हें पानी भरा है। उन्होंने जाके देखा, अबू सुफियान ने, बड़े चालाक थे, उन्होंने देखा कि ऊंट की मेंगनियां हैं, तो ऊंट की मेंगनियों को तोड़ा उसने। उसने कहा ये देखिए इसके अंदर जो है ना ये मदीने की खजूर खिलाई गई है इन ऊँटों को, अरे वहां से लाए हैं, ऊँटों को देते तो ऊँट खाते थे, तो फिर मेंगनी के लिहाज से जो गिटकियां होती है ना वो निकली। उनका मसला बड़ा खराब हो गया। ये तो मुसलमान मदीने वाले हमारे पीछे पड़ गए, और बहुत बड़ा 40 ऊँट थे और पता नहीं कितने लोग उसमें सामान था, और इसकी हिफाजत करने वाले को 15-20 बंदे थे। इसने जमजम गफारी एक शख्स था, उसको कहा भाई जाओ और मक्के में जाके जो है ना तुम ये ऐलान कर दो कि भाई तुम्हारा माल गया, जल्दी पहुंचो, और अपने ऊंट की नाक काट दो, कुहान काट दो, कजावा उल्टा कर दो, अपना गिरबान फाड़ दो, दुहाइयां दो। ये उनका तरीकेकार होता था कि भी जुल्म हो गया। तो वहां सारे फिर जो है वहां से निकले, और इधर से फिर अबू सुफियान ने रास्ता बदला, समुद्री रास्ता लिया, तो वो फिर निकल के आगे चले गए। नबी सलाम जब आए तो आपने देखा को हमारे रीच से बाहर निकल गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर साहबा से मशवरा किया कि भाई वहां से मक्के से काफिला भी आ रहा है लड़ने के लिए, कुरैश आ रहे हैं, इधर से ये काफिला चला गया, अब आप क्या कहते हैं? अच्छा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुफ्तगू की, हुजूर जैसे आपके हम आपके साथ हैं, तो आपने इतनी तवज्जो नहीं दी। यानी फिर हज़रत उमर खड़े हुए, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना उसकी तरफ यानी मुतमईन नहीं हुआ इस चीज़, मुतमईन इसलिए नहीं हुआ, वो आगे बताता हूँ। अच्छा, फिर साद बिन उबादा खड़े हुए, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप जो चाहेंगे हम आपके साथ हैं, ठीक है जी। अगर आप कहेंगे ना हम समंदर में घोड़े दौड़ा दें तो वो भी दौड़ा देंगे या रसूलल्लाह, जैसे आप हमें कहेंगे ना कि जो है वो हम बरकुल गवात तक चले जाएं, वहां भी चले जाएंगे। तो आप अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए। उसकी वजह ये थी कि अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम ये थे मुहाजिर, तो आप अलैहिस्सलाम चाह रहे थे कि अंसार जो है ना वो हमारा साथ ज्यादा दें, क्योंकि अंसार का जो आप अलैहिस्सलाम के साथ मुआहदा था वो ये था कि आप मदीने में होंगे तो हम मदीने में आपकी हिफाजत करेंगे। वो जो अकबा उला और सानिया जो है मुआहदा हुआ था ना, तो साहबा ने ये कहा था अंसार ने कि या रसूल अल्लाह मदीने में आपको कुछ हाथ नहीं लगा सकता, मदीने में आपकी हिफाजत करेंगे। अब चूंकि मदीने से बाहर निकले थे, अब आप अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इनके सरदार, ये खजरज के सरदार थे उबादा बिन सामित, कि इनके सरदार भी हमारे साथ दें कि हाँ जी हुजूर आप मदीने से बाहर आ चुके हैं ना, तब भी हमारी जानें आप पर क्या है, कुर्बान है। तो फिर आप अलैहिस्सलाम चले, ठीक है। जब आप अलैहिस्सलाम बदर पर मकाम पर पहुंचे, तो जहाँ कुरैश का काफिले थे उसके करीब, जहाँ कुरैश पानी लेते थे, वहां इनके जो गुलाम थे पानी लेने आए, तो मुसलमानों ने एक गुलाम को पकड़ लिया, ठीक है जी। तो साहबा उससे पूछने लगे अबू सुफियान के बारे में, भी बता अबू सुफियान कहाँ है और उसके साथी कहाँ है? वो कहे मुझे नहीं पता, ठीक। लेकिन अबू जहल भी आया हुआ है, वो फला जगह पे है, उतबा है, शैबा है, उमैया बिन खल्फ है। तो साहबा ने उसको फिर पीटा। उसने कहा अच्छा अच्छा बताता हूँ मैं बताता हूँ, अबू सुफियान। अच्छा, जब वो कहता था मैं तुम्हें बताता हूँ, तो साहबा उसको छोड़ देते, क्योंकि सारा माल दौलत अबू सुफियान के काफिले के साथ था, छोड़ देते उसको। तो फिर जब उसको छोड़ते, फिर कहता मुझे नहीं पता अबू सुफियान किधर है। साहबा फिर उसको मारते फिर जब उसको मार पड़ती, फिर कहता है अच्छा मैं बताता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम नमाज मुकम्मल करके आपने फरमाया उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, भाई तुम उसको मारते हो, हाँ? जब वो सही बात कहता है तुम उसको मारते हो, जब वो झूठ बोलता है तुम उसको छोड़ देते हो। इसको नहीं पता अबू सुफियान के बारे में, लिहाजा इसको छोड़ दो।
ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ جو صحابہ اس کو مار رہے ہیں نا، اس کو نہیں پتا کہ ابو سفیان کدھر ہے. وہ بتا رہا ہے کہ ابو جہل ادھر ہے، تو اس کو نہیں پتا. تو جب اس کو مار پڑتی کہتا اچھا میں بتاتا ہوں. تو یہ ایک ہی حدیث ہے، باقی سیرت کی کتابوں میں بہت زیادہ اس کی تفصیل ہے. فتح مکہ، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے یہاں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 3 ٹولیاں بنائی، یعنی کہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے. ایک خالد بن ولید کیا، ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے اس کو دائیں طرف رکھا، اور عبداللہ بن رواحہ تھے، ان کو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک طرف رکھا، ایک زبیر کو بائیں طرف رکھا. ٹھیک ہے. اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ جو قریش کے اوباش لڑکے ہیں نا، یہ کچھ شرارت کریں گے، لہٰذا جو بھی سامنے آئے اس کو آپ نے کاٹ کے رکھنا ہے. پھر ہم، یعنی ایک دن پہلے آپ نے فرمایا، اور کل ہم پھر میں آپ کو ہم صفا کے مقام پر آپ کی ملاقات ہوگی. تو ابو سفیان آ گئے، جناب حضور اگر اس طرح ہوگا تو قریش تو سارے مارے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا نا اسے امان ہے، جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو امان ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو حجر اسود میں آ گیا اس کو بھی امان ہے. تو یہ سارا کچھ ہو گیا. اور جس نے اسلحہ پھینک دیا اس کو بھی امان ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ رہے جو مسلمانوں کے سامنے آئے، ان سے پھر 2 ہاتھ کیے گئے، خاص طور پر خالد بن ولید کے سامنے آ گئے، ان کی قسمت ماڑی. تو خالد بن ولید نے ان کو سائڈ پہ کر دیا، پھر کچھ بھاگ گئے. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مکے میں داخل ہونے سے پہلے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں نا، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ہانڈی روٹی الگ الگ کریں، یعنی کہ الگ الگ آگ جلائیں. تو وہ لوگ دیکھیں گے کہ 10,000 کا لشکر، جب اتنی آگ کی وہ روشنی آئے گی تو ان کو ویسے ہی ان کے اندر پریشر آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نفسیاتی طور پر بھی ان پر برتری حاصل کی. پھر آپ علیہ السلام آرام سے آئے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ سر جھکا کے آئے تھے، اور آپ کا سر جو ہے نا اونٹ کی کوہان کو لگ رہا تھا. سر آپ نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا، کہ مطلب یہ آپ کی عاجزی تھی. اصل تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بندہ ایک پورے شہر کو فتح کرے تو وہ ہاتھ بھی لہراتا ہے، اور ایک غرور اور تکبر کا بھی ایک وہ وکٹری بناتا ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے عاجزی، اتنا کہ سر جو آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ لگ رہا ہے نیچے اونٹ کی کوہان کو. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حجر اسود پر تشریف لائے، پھر بیت اللہ کا حج کیا. ٹھیک ہے. پھر وہاں جتنے بھی بت تھے، ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک جو ہے وہ کمان تھی، اس کمان کے کونے سے آپ ان کو چبھوتے، ان کو گراتے، اور پڑھتے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ٹھیک ہے جی. حق آیا اور باطل بھاگ گیا. جب آپ علیہ السلام نے یہ طواف سے آپ فارغ ہوئے، آپ صفا پہ آئے. ٹھیک ہے. تو صفا پہ آ کے آپ نے بیت اللہ کو دیکھا. ٹھیک ہے. جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں نا، تو اب میں کل پڑھ رہا تھا، تو عمرے کا طریقہ جو لکھا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے طواف کر کے نا، تو پھر آپ صفا مروہ پہ جانا ہے. تو صفا پہ کھڑے ہو کے آپ نے ایک طرف خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے اور دعا کرنی ہے. تو وہ دلیل مجھے کل نظر آ گئی. یہ دلیل ہے کہ اب ہم نے بھی وہاں ایسے کیا. جب عمرے کے لیے گئے، یعنی کہ پہلے آپ کیا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر کے جب صفا پر جاتے ہیں وہاں رمی کرتے دوڑتے ہیں. تو صفا پہ کھڑے ہو کے، ابھی چھوٹی پہاڑی بنائی گئی ہے، تو وہاں آپ کھڑے ہو کے بالکل آپ کو سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے. تو وہاں کھڑے ہو کے آپ دعا کرتے تھے. یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام جب بیت اللہ سے اس صفا پر چڑھے تو آپ نے بیت اللہ کو دیکھا، ورفع یدیہ، آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فجعل یمحد اللہ، اللہ کی حمد فرمانے لگے، اور آپ دعائیں فرمانے لگے جتنی بھی آپ نے چاہی. تو یہ ایک سنت ہوئی کہ آپ جب میں شروع میں گیا نا، مطلب شروع سے مراد پہلا جب ہم نے عمرہ کیا تو ہم نے اس پہاڑی پہ کے قریب کھڑے ہو کے ہم نے دعا مانگی. پھر ہم چلے گئے مدینے، اور مدینے سے جب واپس آئے تو سارا اس کو کور کیا ہوا تھا. پتہ نہیں رش زیادہ ہو گیا، اس کے قریب ہی نہیں جانے دیتے تھے، کہتے بھائی نہیں اب دور. ٹھیک ہے نا. تو دن بدن جو سختی بڑھتی جا رہی تھی. پہلے ہم جب پہلے عمرے میں گئے، ہم ایک صفا سے مروہ تک جاتے تھے نا،
मरवा पे जहाँ के एंड पे वहाँ नफल भी पढ़ लिए, बैठ भी गए, सस्ता लिया, लेकिन जब दोबारा हम गए तो वहाँ किसी को फौजी बैठने नहीं देते थे। तो ज्यादा वजह रश की वजह भी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये भी हमें यहाँ से मिला कि आपने तवाफ करके फिर आपने वहां जाके खड़े होना है और वहां आपने जो है वो ये करना है। अगली बात में भी इसी तरह, ठीक है ना। अगला बाब है कि आप अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो आपने फिर इस तरह बुतों को जो है ना वो एक एक कमान के साथ मारते गए और उनको गिराते गए, ठीक है। अगला बाब है सुलह हुदैबिया का। तो ये अब थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, क्योंकि पहले है सुलह हुदैबिया है, फिर फतेह मक्का है, ठीक है जी। तो यह बाब में पहले वो फतेह मक्का आ गई, अब क्या हो गया, सुलह हुदैबिया आ गई, पढ़ने में कोई नहीं। तो हजरत बरा बिन आज़िब कहते हैं कि हजरत अली ने सुलह लिखी आप अलैहिस्सलाम की और मुशरिकीन के दरमियान हुदैबिया के मकाम पे, ठीक है ना। जब उन्होंने लिखा ना कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है ना, उन्होंने कहा जी हम इसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखे। अब ये भी आपको पीछे हिस्ट्री का पता होगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि हम जो है वो उम्रा कर रहे हैं और कुछ जो है वो ट्रेंड करा रहे हैं, कुछ बाल हल्के कर रहे हैं। ये आपने सुबह बताया मदीने में सहाबा किराम अलैहि रिज़वान को। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह उम्रा करने चलते हैं। फिर आपने तैयारी फरमाई, 1400 सहाबा निकले। तो जब पहुंचे आगे तो पता चला कि भी कुफार करें कि हम नहीं आने देंगे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वफद भेजे कि हम जो है उम्रे के लिए आए हैं, हम यहाँ लड़ाई के लिए नहीं आए। तो फिर काफ़ी बातचीत होती रही। तो उस्मान को भेजा गया, वो उस्मान गए, कुछ उनको वो वहाँ डिले हो गया, पीछे से बात चल पड़ी कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। आप अलैहिस्सलाम फरमाया खून का बदला हम खून लेंगे, उस्मान को शहीद किया गया तो हम जंग करेंगे। तो उस पर बैत की गई आप अलैहिस्सलाम के हाथ में एक दरख्त के नीचे, उसको कहते हैं बेअत रिदवान। दरख्त के नीचे इसे असाबु शजरा कहते हैं। दरख्त था छोटा सा, हद उमर टहनियां उधर से पकड़ के रखे हुए थे और आप अलैहिस्सलाम के हाथ के नीचे पकड़ा हुआ था। साहब आते थे आप अलैहिस्सलाम के हाथ पे हाथ और ये वादा करते थे कि हम जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हैं, ठीक है, हम उनसे बदला लेंगे। हज़रत सलमा बिन अकवा ऐसे जज्बाती थे वो, जिनका उन्होंने 3 मरतबा बैत ली, शुरू में, दरमियान में और एंड पे। तो ये बात चल रही थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने आखिर फरमाया कि ये हाथ उस्मान का है। तो आप अलैहिस्सलाम ने इशारा दे दिया कि उस्मान जिंदा है, शहीद नहीं हुए। तो उस्मान की बेत भी आपने अपने हाथ से की और थोड़ी देर में उस्मान आ गए तो उन्होंने फिर बेत कर ली, ठीक है जी। तो बाद में जब कुफार को पता चला कि ये तो काम, तो फिर एंड पे क्या हुआ, फिर सुलह होने लगी सुहैब बिन अमर से। तो उन्होंने कहा जी आप जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखे, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा है। हज़रत अली से हुजूर ने फरमाया कि इसको मिटा दो, रसूलुल्लाह को मिटा दो। और उसकी रसूल मैं तो नहीं मिटाऊंगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उसको अपने हाथ से मिटाया और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ये लिखा। और ये शर्त ये भी थी कि भी आप अगले साल आएंगे, 3 दिन रहेंगे और कोई इजाफी असला नहीं ले आएंगे। ये मुख्तसर सी हदीस है, आगे शायद इसकी वजाहत में मजीद हदीस आ जाए जी। हाँ जी, कि आपने 3 दिन रहना है और आपने जो है ना वो क्या करना है कि आपने कोई इजाफी जो है वो असला नहीं ले आना, ठीक है जी। तो आप अलैहिस्सलाम ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुशरिकों ने कहा भाई आप अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लेते तो हम लड़ते क्यों, फिर हम आपकी इतबा करते। आप लिखे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ठीक है। आप अलैहिस्सलाम ने अली को हुक्म दिया कि आप रसूलुल्लाह मिटा दें। उनका नहीं मैं तो नहीं मिटाऊंगा, मोहब्बत में, ठीक है। हुजूर फरमाया कहाँ लिखा है, हुजूर ने फिर खुद उसको मिटाया। व कातबा, फिर आप अलैहिस्सलाम ने लिखा इब्न अब्दुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, ठीक है। अब यहाँ से पता चला कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा भी करते थे, ठीक है। इस पर अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह पूरी वजाहत की है कि आप अलैहिस्सलाम ने लिखा। कुरान पाक में है कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते, ठीक है। तो उसकी फिर हदीस उस आयत की तफसीर भी की है कि वही से पहले की बात है, क्योंकि ताकि कोई ये ना समझे कि आप अलैहिस्सलाम को किसी ने सिखा दिया, किसी ने पढ़ा दिया, ताकि आपके कोई आपको उस्ताद ना हो, अल्लाह ही आपको सिखाता है। लेकिन वही के बाद फिर आप अलैहिस्सलाम इतना लिखते थे कि उसमें जो है आपने ये लिखा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। फिर और बहुत सारी जगहों पर आप अलैहिस्सलाम ने उससे कहा गया कि आप ये लिख के दें। तो खुद आप अलैहिस्सलाम तिलावत करते थे तो लोगों को सिखाते थे, वो सारी चीज़ें आ गई। तो इस पर जो भी एतराज़ था तो वो उन्होंने इस पर पूरी तरीके से तहकीक की। जी असद भाई।
جی حضرت وہی آپ نے بتا دیا، وہ میں سن رہا تھا ادھر خطاب ایک دیوبند سے ایک مولانا صاحب کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کہاں لکھا ہے، جو لکھنا نہیں جانتے تھے، تو اگلی بات نہیں بتائی اور وہ مطلب اپنے مطلب کی بات نکال گئے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ویسے ہی مطلب وہ نکالتے رہتے ہیں اپنی بات. ہاں جی، وہ بڑی اس کی پوری علامہ غلام مسعود سید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پوری وضاحت کی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو ایک تو یہ ہو گیا. پھر جب لکھائی ہو رہی تھی، وہ آگے آئے گا، روایت یہ آئے گی، لکھائی کے دوران یہ جو سہیل تھا نا، سہیل بن عمر، اس کا بیٹا تھا، وہ آ گیا. وہ مسلمان تھا، یہ سہیل کا بیٹا، ابو جندل اس کا نام تھا. اس کو یہ سہیل اس کو بیڑیوں میں جکڑ کے گھر میں باندھ کے آیا تھا، کسی طرح بیڑیاں توڑا کے آ گیا. تو اب یہ لکھا جا رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سہیل اب ٹھہرو بیٹا، یہ ہماری سائڈ رہے. اس نے کہا نہیں جی، اب تو لکھنا بند کر دیں گے، صلح ہوگی تو میرا بیٹا واپس کیا جائے گا، نہیں تو صلح بھی لکھی نہیں جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بڑے جذباتی ہو گئے. وہ دعائیاں دے رہا تھا، دعائیاں، دیکھو مسلمانوں میں تمہارے پاس آیا ہوں، اب مجھے کفار کے ہاتھ مت کرنا، میں تمہارا ساتھی ہوں، اور میں یہاں دیکھیں میں کس حالت میں آیا ہوں، میں نے باپ کی مخالفت کی ہے، قبیلے کی مخالفت کی ہے. میں وہ دعائیاں دے رہا تھا، اور مسلمانوں کے جذبات بہت زیادہ. لیکن آپ علیہ السلام نے صلح کی طرف توجہ فرمایا. چلو ٹھیک ہے، کوئی نہیں. آپ نے صلح کی، پھر اس کو جو ہے نا لٹا دیا. حضرت عمر کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چل رہا تھا ابو جندل کے، اور میں اشارہ کر رہا تھا ہاتھ سے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، ہمت کر، یعنی تلوار لے اور اڑا دے اپنے کافر باپ کو. ٹھیک ہے، لیکن کہتا ہے اس نے ہمت نہیں کی. تو پھر یہ سہیل بعد میں مسلمان ہو گیا. یہ دیکھیں نا، یہ مطلب ایک پوری ہسٹری، ایک کمال ہے، کتنے بڑے بڑے مخالفین جو مسلمان ہو گئے. یہ آپ علیہ السلام کی کشماتی، آپ علیہ السلام کی ایک شخصیت ہے، آپ کی محبت ہے، پیار ہے. وہ ابو سفیان جس کی وجہ سے اتنا نقصان کہ جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہو گئے، پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، پھر غزوہ حنین میں شامل ہو جاتا ہے. کیسی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. سہیل جو آتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ نہیں لکھنا، وہ پھر مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر جنگ میں بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک واقعہ تھا. اچھا، پھر اس میں شرائط یہ بھی تھے کہ مسلمان جو آپ کے پاس اس وقت ہے نا مسلمان، ٹھیک ہے جی، اگر کوئی مکے میں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، لیکن یہاں کا بندہ مکے جائے گا تو آپ نے واپس کرنا ہے. تو یعنی کہ یہ ہر طرح سے ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو پریشر میں لا رہے ہیں، اور دب کے جو ہے نا وہ یہ صلح کر رہے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے اپنے نور نبوت سے کہ نہیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضرت عمر آ گئے، باقیوں سے باقی خوش تھے، یعنی چپ تھے. حضرت عمر جو ہے نا، وہ ہر حال میں کوئی نہ کوئی حال پیش کر لیتے ہیں. آپ غصے میں ہوتے تو عمر ہی معافی منگوا کے آپ علیہ السلام کو راضی کرتے، اور ایسا موقع ہوتا کہ صحابہ چاہتے کہ ہم گفتگو کریں، کوئی نہیں کر سکتا تھا آپ کے سامنے، تو عمر کر جاتے. حضرت عمر آگے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ باطل پر نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہی باطل پر ہیں. عرض کی یا رسول اللہ ہمارے جو فوت ہو گئے ہیں وہ جنت میں نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں. اور ان کے جو مر گئے وہ جہنم میں نہیں؟ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. یا رسول اللہ پھر ہم یہ سارا دب کے کیوں قبول کریں سارا کچھ؟ اللہ کا فیصلہ آیا نہیں، ہم اپنی طرف سے کیوں دب کے ان سے ولما یحکم اللہ، ابھی تو اللہ کا حکم بھی نہیں آیا، ہم صلح کر رہے ہیں، اس بارے میں اللہ کا حکم نہیں آیا، تو ہم دب کر کیوں شرائط مانیں کہ کافر یعنی مکے سے بندہ آئے تو ہم لوٹائیں گے، مدینے سے بندہ جائے تو جناب وہ اپنا اس کی مرضی نہ آئے. ٹھیک ہے نا. تو آگے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اگر مدینے سے بندہ کوئی جاتا ہے نا تو یہ تو اچھا ہے جائے، مسلمان ہو کے مدینہ چھوڑ کے مکہ کیسے جائے گا؟ وہ تو اچھا ہے کہ بھائی اس میں نفاق ہے نا، وہ تو نکلے تو دفاع ہو جائے. مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنی آزادی چھوڑ کے غلامی میں چلا جائے؟ تو آپ علیہ السلام کو جو بات یہ آگے آتا، یہاں جو بات ہو رہی ہے تو عمر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم دب کر کیوں یہ ان کی شرائطیں مانے؟ آپ علیہ السلام فرمایا، اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا کبھی بھی، میں اللہ کا رسول ہوں. تو حضرت عمر پھر چلے گئے، غصہ تھا، اب صبر نہیں آیا. پھر حضرت ابو بکر کے پاس چلے گئے، اے ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وہی سوال. کیا وہ باطل پر نہیں ہے؟ وہی سوال. حضرت ابو بکر نے وہی جواب دی جو حضور نے دیا. فرمایا ہاں
بالکل ایسا ہی ہے، ہم حق پر وہ باطل میں. تو کہتا ہے کیا ہمارے جو فوت ہوئے ہیں وہ شہید نہیں ہے، جنت میں نہیں جائیں گے، اور ان کے مرنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ ابو بکر کا ہاں بالکل ایسے ہی ہے. کہتے ہیں وہی سوال کہ پھر ہم دب کر کیوں یہ شرائط مانے جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا؟ تو حضرت دیکھیں ابو بکر نے کیا جواب دیا. ابن خطاب، اے خطاب کی بیٹے، انہو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا. جو آپ علیہ السلام نے کہا نا کہ اے ابن خطاب میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، تو وہی جواب حضرت ابو بکر دیتے ہیں. یعنی آپ علیہ السلام کی شخصیت کا کیسا ان پر اثر ہے کہ جو آپ علیہ السلام کی طبیعت میں آ رہا ہے وہ حضرت ابو بکر کی طبیعت میں آ رہا ہے، جو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں. کیسی ٹھیک ہے جی. تو پھر حضرت عمر چلے گئے، لیکن راستے میں قرآن پاک کا نزول ہو گیا، سورہ فتح نازل ہو گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر ادھر آؤ، میں تمہیں سورہ فتح سناتا ہوں. آپ علیہ السلام نے سورہ فتح انہوں نے سنائی. یا رسول اللہ فتح ہوا، یہ سورہ فتح، اس میں خوشخبری ہے کہ اب ہم فتح یاب ہوں گے؟ فرمایا ہاں. بڑے خوش ہوئے حضرت عمر، بڑے خوش ہوئے. پھر ایک روایت میں آتا ہے، غالباً ہم نے پیچھے پڑھی، حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے سختی کی یا تھوڑا سا میں بڑبولا ہو گیا کہ حضور کے سامنے میں کہنے لگا کہ یہ کیسے، تو اس بات پر میں صدقہ کرتا رہا، خیرات کرتا رہا، صدقہ کرتا رہا، خیرات کرتا رہا ہزاروں. پھر جا کے اب مجھے تسلی ہوگی کہ ہاں وہ میری جو سختی ہے نا، وہ امید ہے کہ میرے سے درگزر کی جائے گی. اچھا، پھر اس کی مزید جو اس میں آتا ہے، جب آپ علیہ السلام نے شرائط مان لی، اب چونکہ عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ حضرات چونکہ اب احرام اتار لیں، بال کٹوا لیں، اپنے اپنے کپڑے پہن لیں، تو ہم نے واپس جانا ہے. تو وہ بالکل سن ہو چکے تھے صحابہ. ایک تو وہ جذباتی معاملہ ابو جندل والا ہو گیا، وہ دہائیاں دے رہا ہے اور آپ علیہ السلام نے اس کو واپس بھیج دیا. آپ صحابہ تو آپ کے حکم کے تابع ہے. بہت کہتے ہیں وہ اوپر آتا ہے نا، ہم نے بڑا صبر کیا. اے لوگوں، اپنے آپ کو یہ حضرت سہیل سال بن حنیف کہتے ہیں، حنین صفین کے وقت، جنگ صفین کے وقت جب بات ہوئی تھی، اس وقت آپ نے کہا صلح حدیبیہ کے وقت بھی ہم نے سردار کی بات مانی، تو اب نبی علیہ السلام کی بات، اب اس وقت بھی ہم نے سرداروں کی بات مانی ہے. تو صحابہ بڑے جذباتی ہو گئے تھے، اور بس ایسے لگ رہا تھا کہ بس ان کے اندر جان ہی نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ ام سلمہ تھی، تو آپ علیہ السلام اپنے خیمے میں چلے گئے، اور ام سلمہ سے آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا تو ہے ان کو، لیکن یہ سارے چپ بیٹھے ہیں. ام سلمہ نے کہا یہ آپ کے عاشق ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ خود اپنا نا لباس تبدیل کر لیں، آپ اپنا احرام اتاریں گے نا، دیکھنا پھر یہ سارے احرام اتارتے ہیں، آپ بال کٹوا لیں گے، دیکھنا پھر سارے کٹوائیں گے. تو آپ نے ابھی کچھ کہنا نہیں، آپ باہر آئے، آپ نے احرام اتار کے باہر آئے، اور آپ نے کہا اس کو بھائی آ جاؤ، جو نائی تھا کہ آپ نے میرے بال کاٹنے، وہ صحابی آئے، آپ کے بال کاٹتے رہے. آہستہ سب نے دیکھا، آہستہ آہستہ آپ بہت جلدی سے اٹھتے گئے اور اپنے احرام اتارتے گئے، پھر بال کاٹتے رہ گئے. اور اتنا ان میں ایک غصہ تھا، اپنے آپ کو کنٹرول بھی کر رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے کی گردن میں کاٹ دیں. پھر آہستہ 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 پھر وہ ان کے آ گیا، سب کو پتہ لگ گیا کہ ہاں آپ علیہ السلام کا جو فرمان تھا وہ ٹھیک تھا. اس میں ایک یہ بھی قانون تھا جو ابھی آپ نے سنا کہ جو مکے سے بندہ جائے گا نا مدینے، تو اس کو اپنے لوٹانا ہے. اب مکے سے ایک بندہ چلا گیا ابو بصیر مدینے، تو قریش کے 2 بندے آئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ ابو بصیر کو جو ہے نا آپ نے لوٹانا ہے. آپ نے کہا بالکل، اصول کے تحت آپ علیہ السلام نے لوٹا دیا. ابو بصیر کو آپ علیہ السلام نے لوٹایا. تو راستے میں ابو بصیر ان سے کہتا ہے یار تمہاری تلوار تو بڑی تیز ہے. اس نے کہا تلوار میری کمال کی تلوار ہے، میں نے فلاں لوہار سے لی. اس نے کہا مجھے چیک تو کراؤ یار تلوار کیسی ہے. اس نے تلوار دکھائی، ابو بصیر نے تلوار پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی. دوسرا ساتھی جب بھاگ گیا، وہ مدینے آ گیا، یا رسول اللہ ابو بصیر نے میرے ساتھی کو مار دیا ہے، میری جان بچوائیں. تو آپ اتنی دیر میں ابو بصیر بھی آ گیا. اس نے فرمایا ابو بصیر تو کر کیا رہا ہے، کہ ہماری صلح توڑانا چاہتا ہے. تو ابو بصیر سمجھ گیا کہ ابھی تک میری نا یعنی کہ مجھے ابھی قبول کرنے والی بھی شرائط نہیں ہے. وہاں سے نکل گیا ابو بصیر، مکے نہیں گیا. مکے اور شام کے درمیان وہاں جا کے اس نے ڈیرا ڈال دیا. جو بھی بندے قافلہ آتا نا قریش کا، اس کو لوٹ لیتے.
अच्छा 2-4 बंदे और भी शामिल हो गए। अबू जंदल भी वहां तोड़ा के कहीं अबू बसीर के पास आ गया। 25-30 बंदे हो गए। जो भी काफरों का काफिला शाम की तरफ इधर उधर जाता तो रास्ते में वो जनाब बैठ जाते, पकड़ के खाते भी और सारा कुछ ये वो। फिर उन्होंने मक्के वालों ने आके हुजूर से कहा या रसूलल्लाह उनको बुला लो। अब वो जो मुआहदा है कि जो मक्के से जाएगा तो वो हम। हाँ जी। अरे अच्छा अब्दुल रफीक साहब आपका माइक म्यूट है और माइक ऑन है। अच्छा क्या देख रहे थे? हाँ तो फिर ये मुआहदा उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने खुद कहा कि आप इस मुआहदे को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, जो भी मक्के से मदीने आएगा ना कोई टेंशन ही रहे, ठीक है ना। तो आप अलैहिस्सलाम ने साहबा को भेजा और जब लेने गए तो उसी दिन वो बीमार था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया अबू बसीर। बाकी दीगर साहबा कराम अलैहिर्रिदवान फिर आ गए, ठीक है जी। तो ये सुलह हुई और फिर इसी सुलह के दरमियान फिर जो हमने कल खत पढ़ा, वो खत आप अलैहिस्सलाम ने इसी सुलह के दरमियान ये लिखा था आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ठीक है जी। अच्छा फिर ये जो है वो सुलह टूटी कैसे, ठीक है, वो फिर मैं आपको थोड़ा ये हदीस पढ़ के बताता हूँ कैसे सुलह टूटी, शायद आपको इल्म भी होगा। अच्छा जब ये मुसलमान मदीने से निकले और काफिर मक्के से निकले तो हजरत हुज़ैफा बिन ईमान ये कहते हैं कि मैं मक्के से निकला। अच्छा कहते हैं कि मा मना अंतशद बदरन, तो मैं बताऊं कि मैं बदर में क्यों नहीं शामिल हुआ। इसलिए शामिल नहीं हुआ कि मैं और मेरे वालिद साहब हुसैल जो है ना, ये जनाब वहां से निकले मक्के से तो हमें कुफार ने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि तुम जो है मोहम्मद के पास जाना चाह रहे हो ताकि तुम उनसे मिल के हमारे साथ लड़ो, लिहाजा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, हम इस इरादे, हम तो वैसे मदीने जा रहे हैं, हमारा इरादा जो है वो कोई लड़ाई का कहीं शामिल होने का नहीं, अभी तो हम निकले ही हैं। उन्हें तो नहीं पता था कभी लड़ाई का मौसम भी आगे हो गया जो भी है, हमारा मौन उरीद इल्लल मदीना, हम तो सिर्फ मदीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप हमसे अहद ले लें। कुरैश ने कहा हम आपको तब जाने देंगे जब आप अहद लेंगे कि आपने मदीने ही जाना है, हमारे साथ नहीं लड़ना। तो ये नहीं कि आप वहां जाके फिर तलवार उठा के हमारे खिलाफ ही आ जाए। उनका ठीक है जी हमारा मकसद सिर्फ मदीने जाना है, आपसे कोई नहीं लड़ते हैं। तो वो आ गए। रास्ते में जब आए तो नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। अर्ज किया हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं लेकिन मसला ये हुआ है कि हमने उनसे ये मुआहदा किया है। मुझे फरमाया ठीक है आपने घर जाना है, हमारे साथ नहीं जाना, अल्लाह हमारा है, क्योंकि आपने अहद को पूरा करना है। अब देखिए कमाल बात ये है कि अहद किया है, 313 साहबाएं कम हैं, 2 ये मिल जाएंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। फरमाया नहीं आपने अहद को पूरा करना है, हम अल्लाह ताला से मदद चाहते हैं उनके खिलाफ, तो आप अपने अहद को पूरा करें। तो ये अहद टूटा कैसे? अहद ऐसे टूटा कि जब सुलह हुई उसमें एक शिक ये थी कि जो मुसलमानों के साथ होना चाहते हैं कबाइल मुसलमानों की साइड पे हो जाए, जो कुरैश मक्का की तरफ होना चाहते हैं उनके उनके हलीफ, एक होता है हरीफ और एक होता है हलीफ। हरीफ मुकाबिल, पाकिस्तान और इंडिया के हैं हरीफ है, ठीक है, और पाकिस्तान और समझ लो कि ऑस्ट्रेलिया हलीफ हो जाएंगे। 2 इधर हो गई टीमें, 2 उधर टीमें हो गई, तो सामने वाली टीम जो होती है वो हरीफ होती है और जो साथी टीम होती है वो हलीफ होती है। तो कहा गया कि जो मुसलमानों के साथ हलीफ बनना चाहते हैं वो बना चाहे, जो कुरैश के साथ हलीफ बनना चाहे तो वो खुद भले कुरैश के साथ हलीफ बन जाए। तो मुसलमानों के साथ एक काफिला बना और बनु खुज़ा गलबन, और बनु बकर जो है ना वो बना कुरैश के साथ। अब बनु बकर की और उन जो मुसलमानों का हलीफ कबीला था उनकी आपस में पुरानी कोई दुश्मनी थी। अब 2-3 साल जब, क्योंकि 10 साल का मुआहदा था, 2-3 साल जब गुजरे हैं ना तो बनु बकर ने उन पर हमला कर दिया, बनु खुज़ा पर हमला करके उनके बंदे मार दिए और कुरैश के कुछ लोग भी इसमें शामिल थे। वो मक्के भाग के आए, मक्के में उनको शहीद किया गया। बहरहाल फिर चुप चुपा के ना कहीं छुप छुपा के मदीने पहुंचे। या रसूलुल्लाह ये हमारे साथ क्या हो गया? आप अलैहिस्सलाम को बड़ा दुख हुआ, फरमाया तुम परेशान, तुम टेंशन न लो, हम इनका हिसाब किताब करते हैं। इतनी देर में कुरैश वालों को पता चल गया। आपस में बड़े जो सरदार थे वो तो शामिल नहीं थे, छोटे थे, लेकिन उन्होंने कहा जी अब दोबारा रीन्यू करते हैं इस मुआहदे को, कहीं नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए फिर ये हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो अबू सुफियान को भेजा गया कि आप मदीने जाएं और इस मुआहदे को रीन्यू करें। अबू सुफियान जब मदीने पहुंचे, नबी अलैहिस्सलाम, अबू सुफियान की बेटी जो उम्मे हबीबा वो आपकी
نبی علیہ السلام کی زوجہ جب گھر پہنچی ہے تو وہ بیٹھنے لگے تو وہ چادر ہی اٹھا لی ام حبیبہ نے، یہ اس چادر پر میرے نبی بیٹھتے ہیں لہٰذا آپ اس چادر پر نہیں بیٹھیں گے. تو محبت کی نبی، کیونکہ یہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. تو حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں، حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں اس معاہدے کو رینیو کرانا ہے. فرمایا نہیں بھائی، نبی علیہ السلام نہیں مانیں گے. نبی علیہ السلام نے بھی انکار کر دیا. حضرت علی کے پاس گئے، حضرت علی نے بھی انکار کر دیا. اس نے کہا میں کیا کروں؟ ان کا جی آپ پناہ مانگے کہ یا رسول اللہ مجھے پناہ دے دیں بس. تو یہ کہتے میرا کام ہو جائے گا. حضرت علی نے فرمایا کام ہو نہ ہو بس تم نے درخواست کر کے نکل جانا ہے. خیر اس کی کوئی بات نہیں سنی گئی. وہ مکے پہنچا، پھر کافروں کو بتایا بھائی نبی علیہ السلام جو نہیں مانے، کیونکہ اتنا بڑا انہوں نے ایک جو ہے نا غداری کی، دھوکہ دیا. تو آپ علیہ السلام نے تیاری شروع کر دی. آپ نے دوسری سائڈ پہ صحابہ کو بھیج دیا تاکہ لوگوں کا ذہن ہو کہ دوسری سائڈ جانا ہے، اور آپ نے مکے کی تیاری کی. تو ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتا، انہوں نے اس تیاری کا جو ہے نا وہ بتا دیا، خط بھیج دیا. یہ بخاری میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے. انہوں نے خط بھیج دیا کفار کی طرف کہ بھائی تگڑے ہو جاؤ، مسلمان جو ہے نا مکے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. خط بھیج کے ایک عورت کے حوالے کر دیا. عورت خط لے کے نکل گئی. نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، مقداد کو بلایا، زبیر کو بلایا کہ رود خاخ ایک جگہ ہے، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے بعد ایک خط ہوگا، وہ لے آؤ. تو حضرت علی اپنے ساتھیوں کو لے کے وہ پہنچتے ہیں ایک جگہ ہے رود خاک. وہاں پہنچتے ہیں کہ ہاں واقعی بھی ابھی غیبی خبر ہے کہ واقعی بھی وہ عورت وہاں جا رہی ہے. آپ نے اس کو پکڑ لیا. آپ نے فرمایا کہ بھی خط نکال. اس نے کہا کون سا خط؟ میرے پاس کون سا خط ہے میں خط نکالوں؟ حضرت علی نے فرمایا دیکھو عورت ذات ہو، اگر ہمارے نبی نے سچ فرمایا، ہم اتنی دور سے آئے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے. اگر تو نہیں مانے گی ہم تلاشی لیں گے تیری. ہم نہیں چاہتے کہ تیری تلاشی لیں، تمہارے تلاشی میں تمہارے کپڑے بھی اتارے جا سکتے ہیں. وہ ڈر گئی. اس نے کہا اچھا جی 2 منٹ مجھے دیں. وہ گئی پیچھے اور چٹیا سے خط نکال کے لائی کہ یہ ہے خط. اس عورت کو بھی لیا، خط کو بھی لیا. مدینے پہنچے، رائٹنگ دیکھی تو حضرت حاتب کی تھی. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. حضور نے فرمایا صبر کرو، اس کو آنے دو، اس سے پوچھ لیتے ہیں کیوں تو نے خط لکھا ہے. ظاہر ہے سامنے بالکل غداری ہے. قرآن پاک میں کہ تمہیں اولاد جو ہے نا کہیں فتنے میں نہ ڈال دے. یہ کیا کر دیا؟ تو وہ جیسے آئے انہوں نے دعائی دی، یا رسول اللہ جلدی نہ کیجیے گا، میری بات سن لیجیے گا بس. تو آپ علیہ السلام اچھا سناؤ بات کیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ جو مسلمان یہاں ہیں نا مہاجر، ان کے کسی کے بچے وہاں مکے رہ گئے ہیں نا، تو ان کے دوسرے رشتہ دار ہیں، وہ رشتہ دار ان کی کوئی نہ کوئی ہیلپ کر رہے ہیں. میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ ان پر میرا ایک احسان ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جیتنا تو ہم نے ہے مسلمانوں، صرف میں نے یہ چاہا کہ ان پر احسان ہو، باقی میں کوئی غدار نہیں ہوں. میں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہوں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، یہ باتیں میں نہیں سننا چاہتا. حضور نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بدر کا ہے، ساتھی ہے. بدری صحابیوں کو اللہ نے معاف کیا ہے، تو یہ بدری ہے، ہم نے اس کو کچھ نہیں کہنا. نہیں، کیونکہ بدر جو ہے وہ جان سامنے 1000 کا لشکر ہے، یہاں 313 ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھے گیا ہے، وہ منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ، اس کا عذر قبول کر لیتے ہیں. وہ تو راستے تو یہ کفار تک اللہ نے بات پہنچنے نہیں دی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو آپ علیہ السلام تیاری کر کے بالکل وہاں جا کے پہنچے ہیں، تب ان کو پتہ چلا کہ اچانک ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے. تو اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ فتح عطا فرمائی ہے. تو یہ وجہ بنی کہ مکہ فتح کیوں ہوا، یہ ان کی جو ہے نا وہ ان کی طرف سے جو عہد شکنی تھی کفار کی طرف سے. تو یہ ہم نے اس کو فتح مکہ غزوہ ہنین، پھر آگے غزوہ احزاب آئے گا، تو اس کے بعد پھر دیگر غزوات آئیں گے انشاءاللہ، اس کو بھی کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب، ہم نے جب رمضان شریف میں قرآن